بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ میر لنگرا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے بیشتر علاقے جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال سے دو چار ہیں، اور پہلے خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہم نے نقصان دیکھا۔ اب پنجاب جو ہے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ آج رات اور کل جب یہ سیلابی ریلا پنجاب سے گزر کے سندھ میں شامل ہوگا، اور پھر آگے سندھ میں کیا صورتحال بنتی ہے، سندھ حکومت نے، سندھ انتظامیہ نے اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ لیکن جو آج کی این ڈی ایم اے کی رپورٹ ہے مونسون بارشوں کے حوالے سے، اور جو سیلاب کے حوالے سے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے نقصانات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، افسوسناک صورتحال ہے، اور اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ ایک نیریٹو یہ لیا جا رہا ہے کہ بھارت نے ایک دم جو ہے وہ پانی چھوڑا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں، خاص کر پنجاب میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز احسن اقبال صاحب نے بھی اپنا بیان دیا اور انہوں نے بات کی۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب سے بھارت کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ہیں، مصدق ملک صاحب جو ماحولیات کے وزیر ہیں، وہ اس حوالے سے بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اطلاعات تھیں آج سے 1.5 مہینہ پہلے بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ پروگرام میں، ٹی وی کے چینل کے پروگرام میں شامل تھے، وہاں پہ بیٹھے انہوں نے کہا تھا کہ مہینے ڈیڑھ کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید سنگین ہوگی۔ تو کیا اس مہینے ڈیڑھ میں حکومت نے ایسے اقدامات کیے کہ جو آج نقصانات ہو رہے ہیں یہ نقصان نہ ہوتے؟ کیا ہم نے جو انتظامی ادارے ہیں ان کو اتنا اکوپ کیا، ان کے وہاں پہ انتظامی معاملات بہتر کیے کہ وہ جو ہے وہ ریلیف کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں؟ خیر، یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر نااہلی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر الزامات جو ہے وہ وے آؤٹ نکالتے ہیں، اور جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ بہانے تراشتے ہیں کہ جن سے ہم بری ذمہ ہو سکیں۔ نہ تو ہمارے لوگ اپنی انفرادی سطح پر جو ان کی ایک معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور نہ ہی ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ خیر، واپس چلتے ہیں، اور این ڈی ایم اے کے جو آج کے اعداد و شمار ہیں، میں اس کے حوالے سے سیدھا پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 13 افراد جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سیالکوٹ میں 5 مرد، گجرات میں 4 مرد، وزیر آباد میں 1 مرد، اور ناروال میں 3 مرد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آزاد کشمیر میں ایک فرد کی ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اوورآل ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر تقریباً 819 افراد جو ہے وہ اس حادثاتی موت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 1111 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 26 جون سے اب تک پنجاب میں جو ہے وہ جہاں بحق ہونے والی تعداد جو ہے وہ تقریباً 182 ہے، جبکہ زخمی جو ہے وہ 594 رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 469 افراد جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے، جبکہ 350 جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور کشمیر میں 26 جون سے اب تک تقریباً 28 افراد جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، اور جو ہے 29 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تقریباً 41 افراد جہاں بحق، جبکہ 52 زخمی ہوئے ہیں، اور 26 جون سے اب تک جو ہے تقریباً 6138 مویشی جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور 8658 مکانات جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 238 پل جو ہے، رابطہ پل جو ہے وہ یہ ٹوٹے ہیں۔ اب ان سارے نقصانات کا جائزہ لیا جائے، پھر جس طریقے سے ہمارے ہاں ماحولیاتی تبدیلیوں کا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے، پھر جو سیلاب کی صورتحال بنتی ہے، یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پچھلے کچھ سالوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ شکار ہونے والا ملک ہے۔ وہی حکومت نے، انتظامیہ نے، بیوروکریسی نے، جن کا یہ کام تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے، ان سے نمٹنا ہے، تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ اور جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس کو سیاسی طور پر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے جو سوشل میڈیا واریئرز بیٹھے پڑے ہوئے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساری ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور وہ کوئی نون لیگ پر الزام لگاتا ہے، کوئی پی ٹی آئی پر الزام لگاتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی پر الزام لگاتا ہے، لیکن مدعا یہ ہے کہ یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داریاں ادا کی ہیں کیا؟ حکومت نے، چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، انہوں کو ان صورتحال کے حوالے سے اندازہ نہیں تھا کہ کہاں کہاں سے ہم نے کٹ لگانے ہیں، کہاں کہاں سے ہم نے جگہیں صاف کرنی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں گنیر میں جو حادثہ ہوا اور جس طریقے سے سیلاب وہاں پہ آیا، کیا وہ اس قدرتی گزرگاہ کو ہم نے اس کی اصل صورتحال میں رہنے دیا؟ کیا ہم نے وہاں پر اس نالے کے ارد گرد آبادیاں نہیں بنا دی؟ کیا سوات اور شانگلہ کے اندر جو ہے وہ دریا کے کنارے جو ہے وہ ہوٹلز نہیں بنے ہوئے؟ اسی طریقے سے سیالکوٹ لاہور کے اندر جو ہے آپ نے وزیر آباد گجرانوالہ میں آپ نے ٹاؤن شپس نہیں بنا دی، وہاں پہ کالونیاں نہیں بنا دی۔ یہ کالونیاں کیوں بنائی گئی؟ کس لیے بنائی گئی؟ لیکن جب آپ قدرت کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر معاملات ایسے بگڑیں گے۔ اگر آپ نے چلو بنا بھی لیا تو اس کو الٹرنیٹ کیا سلوشن دیا؟ یا آپ نے درخت لگائے؟ اتنی بے دردی سے آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، سیلاب میں جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر مختلف ڈیمز کے ہم نے ویڈیوز دیکھی، فوٹیجز دیکھی، اسی طریقے سے ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا، خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ دریا میں جب سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی تو کس قدر لکڑی جو ہے اس دریا میں بہہ کر آئی ہے۔ کیا وہ سیلاب کی وجہ سے بہہ کے آئی تھی یا خشک لکڑی تھی جو کٹی ہوئی تھی وہاں، اور یہ رکھی گئی تھی، اور یہ سارا جو اسمگلنگ مافیا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے؟ تو ان کے اوپر چیک کس نے رکھا تھا؟ کیا کوئی اس چیز کا میکینزم موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے کہ کتنے درخت آپ نے کاٹنے ہیں، کتنے درخت لگانے ہیں اور کیسا درخت کاٹنا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر نہ تو کوئی حکومتی سطح پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے، نہ انتظامیہ سطح پر توجہ دی جا رہی ہے، اور نہ ہی معاشرتی سطح پر اس کے حوالے سے کوئی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کر لی جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آج تک نقصانات ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور شامل آ جاتی ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ اب جو اس کا جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے۔ جس کا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جس کا 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، کیا وہ 5 لاکھ روپے کے اس کی امداد سے اس کی وہ کمی پوری ہو جائے گی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو سمجھنے والی ہیں۔ ان ساری چیزوں میں ذمہ دار کہیں نہ کہیں اگر حکومتیں ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، تو لوگ بھی ہیں۔ لوگوں کو خود اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ کروائی جائے، آپ کے اوپر جو ہے وہ سختی کی جائے تو پھر آپ وہ کام کریں گے۔ جب آپ کسی کو وے آؤٹ دیں گے، لاپرواہی کریں گے تو اس کے نتائج جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا ان دنوں میں خاص خیال رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں۔ اللہ نے